بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز, ویلکم ٹو نیو جابز نالج گرو چینل. فرینڈز, آج کی یہ ویڈیو بہت امپارٹنٹ اور انفارمیٹیو ہے ان تمام دوستوں کے لیے جنہوں نے پی ایس ٹی کا ٹیسٹ دینا ہے. اس کے علاوہ جن دوستوں نے ڈی ایم ٹی ٹی یا باقی ٹیچنگ کے ٹیسٹ دینے ہیں ان کے لیے بھی یہ ویڈیو کافی زیادہ امپارٹنٹ ہے, کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم تاریخ پاکستان کے تمام اہم واقعات جو کہ 712 سے لے کر 1947 کے بیچ میں ہوئے ہیں وہ سارے ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, اس قسم کے جو کویشچن ہوتے ہیں یا واقعات ہوتے ہیں یا ڈیٹس ہوتی ہیں بار بار پوچھے جاتے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں ہم جتنے بھی واقعات ہیں وہ سارے ڈسکس کریں گے. آپ نے ڈیٹس پہ توجہ دینی ہے, ٹھیک ہے, کہ کس ڈیٹ کو کون سا واقعہ ہوا تھا. میں پڑھتا جاؤں گا, یہاں پہ کچھ الفاظ کلیئر نہیں ہے, ٹھیک ہے, لکھائی تھوڑی سی ڈم ہے, ٹھیک ہے, تو جن کو نظر نہیں آ رہا تو آپ نے میری آواز پہ توجہ دینی. میں نے اردو میں بھی پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, یہ ہے انگلش میں لیکن ساتھ ساتھ میں اردو میں پڑھتا جاؤں گا, ٹھیک ہے, تو آپ نے وہ تاریخ اور وہ واقعہ یاد رکھنا ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں, چلیے. کرونالوجیکل ہسٹری آف پاکستان, پاکستان کی جو بالترتیب ہسٹری ہے, ٹھیک ہے, پری پارٹیشن مطلب تقسیم پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے کیا یہ. 712 میں کیا ہوا تھا؟ محمد بن قاسم ڈیفیٹڈ راجہ دائر اینڈ کانکرڈ سندھ. راجہ دائر کو شکست دی تھی محمد بن قاسم نے اور سندھ فتح کیا تھا. 1526 میں کیا ہوا تھا اس کے بعد؟ فرسٹ بیٹل آف پانی پت. پانی پت کی پہلی لڑائی لڑی گئی تھی کس کے بیچ میں؟ مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر اور دہلی کے سلطان ابراہیم لودھی کے بیچ میں. 1556 میں کیا ہوا تھا؟ دوسری پانی پت کی لڑائی لڑی گئی تھی کس کے بیچ میں؟ مغل بادشاہ اکبر اور سمرٹ ہیم کے درمیان, ٹھیک ہے, سمرٹ ہیم ہے اس طرح کے نام ہے. اس کے بعد 1564 میں کیا ہوا تھا؟ حضرت مجدد الثانی کی ولادت ہوئی تھی. اس کے بعد 1703 ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تھی. شاہ ولی اللہ نے پہلی مرتبہ قرآن مجید کو پرشین لینگویج فارسی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا تھا, اور جو کتابیں لکھی تھی وہ حجت البلیغہ اور خلافت الخلفاء, یہ دو کتابیں لکھی تھی مشہور. اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ کے جو بیٹے تھے شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر, یہ یاد رکھے, انہوں نے قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ کیا تھا. نیکسٹ ہے 1757 میں لارڈ کلائیو ڈیفیٹڈ سراج الدولہ اینڈ بیٹل آف پلاسی. بیٹل آف پلاسی کی مقام پہ جنگ لڑی گئی تھی, جیسے جنگ پلاسی کہتے ہیں. اس میں سراج الدولہ کو شکست ہوئی تھی لارڈ کلائیو انگریز جنرل کے ہاتھوں, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے 1761 میں کیا ہوا تھا؟ تھرڈ بیٹل آف پانی پت, تیسری لڑائی لڑی گئی تھی پانی پت کی, اور یہ افغانز اور مراٹھیوں کے بیچ میں لڑی گئی تھی, افغانیوں اور مراٹھیوں کے بیچ میں. 1781 حاجی شریعت اللہ بان ان فیروز پور میں پیدا ہوئے, اور انہوں نے حاجی شریعت اللہ نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے فرائضی موومنٹ, فرائضی تحریک شروع کی تھی. فرائضی تحریک کے بانی کون ہے؟ حاجی شریعت اللہ. نیکسٹ ہے 1817 میں سر سید احمد خان پیدا ہوئے دہلی میں. 1857 میں انڈیپینڈنس وار آف انڈیپینڈنس اسٹارٹڈ ان بنگال بائی انڈین سولجر. انڈین سولجرز نے بنگال میں آزادی کی لڑائی شروع کی تھی برٹش گورنمنٹ کے خلاف. اس کے بعد 1858 برٹش کوئین ٹوک اوور دا ایڈمنسٹریشن آف برٹش پوزیشن. جو برطانوی حکومت کا قبضہ تھا اس کا کنٹرول کس نے سنبھالا؟ انتظامی کنٹرول کس نے سنبھالا؟ برٹش کوئین نے, یا برطانوی جو کوئین ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو امپارٹنٹ چیز, گورنمنٹ آف ایکٹ 1958 واز پروملگیٹڈ. گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ, یہ امپارٹنٹ ایکٹ ہے 1958. گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1958 جو ہے وہ نافذ کیا گیا تھا 1958 میں. 1859 میں کیا ہوا تھا؟ سر سید احمد خان سیٹ اپ اسکول ایٹ مراد پور اینڈ غازی پور. 1859 میں ایک اسکول مراد پور میں, اور 1861 میں غازی پور میں انہوں نے ایک اسکول بنایا تھا. 1862 کا واقعہ, انڈین کاؤنسل ایکٹ واز پاسڈ. انڈین کاؤنسل ایکٹ پاس کیا گیا تھا 1862 میں. 1866 دا سائنٹفک سوسائٹی پبلشڈ اے جرنل نون ایز علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ. سائنٹیفک سوسائٹی نے ایک رسالہ جاری کیا تھا جس کا نام تھا علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ. اور اس کے علاوہ دیوبند تحریک اور علی گڑھ تحریکیں, یہ بھی 1866 میں شروع ہوئی تھی, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے 1867. 1867 کا بہت اہم واقعہ اردو ہندی تنازع ہے جو کہ بنارس میں شروع ہوا تھا. 1871 اس کے بعد 1871 میں جارج کیمبل نے اردو کو کورس سے نکال لیا تھا, ٹھیک ہے. اردو شوڈ بی اسکریپ فرام دا سلیبس, اردو کو سلیبس سے نکال لیا تھا, یہ جارج کیمبل نے 1871 میں کیا تھا. 1874 میں کیا ہوا تھا؟ ایم اے او ہائی اسکول واز اسٹیبلش ایٹ علی گڑھ. علی گڑھ میں ایم اے او اسکول قائم کیا گیا تھا. اس کے بعد ہے 25 دسمبر 1876 قائد اعظم محمد علی جناح کی پیدائش ہوئی تھی. 1877 میں علی گڑھ اسکول واز اپ گریڈڈ ٹو اسٹیٹس آف کالج. علی گڑھ اسکول کو کالج کا درجہ دیا گیا تھا, اور اینڈ واز اناگریٹڈ بائی لارڈ لٹن, اور لارڈ لٹن نے اس کا افتتاح کیا تھا, ٹھیک ہے. یہ کویشچن آتا رہتا ہے لارڈ کی کس نے افتتاح کیا تھا. اس کے بعد 9 نومبر 1877 علامہ اقبال کی پیدائش کا دن ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد 1881 فرسٹ سینسس آف سب کانٹینٹ واز کنڈکٹڈ. یہ بھی بہت امپارٹنٹ ایم سی کیو ہے. 1881 میں پہلی مردم شماری ہوئی تھی بر صغیر پاک ہند کی. نیکسٹ ہے 1885 انڈین نیشنل کانگریس واز اسٹیبلش بائی ایلن آکٹیوین ہیوم. ایلن آکٹیوین ہیوم ایک انگریز تھے, انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی. 1893 اس کے بعد ڈیورنڈ لائن واز ڈیمارکیٹڈ. ڈیورنڈ لائن کھینچی گئی تھی,
ٹھیک ہے، افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں جو لائن، اس کو ڈیورنٹ لائن بولتے ہیں آئی تھنک اس کو، لیکن یہ 1893 کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد 1894 ندوۃ العلماء اسٹارٹڈ ان لکھنؤ، ندوۃ العلماء اسٹارٹڈ کی گئی، شروع کی گئی تھی لکھنؤ میں۔ نیکسٹ ہے 27 مارچ 1898 سر سید احمد خان کی وفات کا دن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 1905 چودھری محمد علی واز بورن ایٹ جلال پور، چودھری محمد علی کی پیدائش کا سال۔ اس کے بعد 16 اکتوبر 1905 بنگال واز پارٹیشن انٹو 2 ڈویژن، بنگال کو 2 ڈویژنز میں تقسیم کیا گیا تھا، آسام اور بنگال۔ اس کے بعد 1 اکتوبر 1906 ٹھیک ہے، شملہ ڈیپوٹیشن، شملہ وفد جو کہ 35 مسلمان لیڈروں پر مشتمل تھا، اس نے وائسرائے لارڈ منٹو سے ملاقات کی تھی۔ اس کے بعد 30 دسمبر 1906 آل مسلم لیگ واز اسٹیبلشڈ، آل انڈیا مسلم لیگ قائم کی گئی تھی، ٹھیک ہے، ایک میٹنگ میں جو کہ محمد ایجوکیشن کانفرنس کی میٹنگ تھی ڈھاکہ میں، اور یہ نواب وقار الملک کی قیادت میں قائم کی گئی تھی، ٹھیک ہے، کی سربراہی میں۔ اس کے بعد ہے 1909 منٹو مارلے اصلاحات، وہ نافذ کیے گئے تھے، ٹھیک ہے، آلسو نون ایز انڈین کاؤنسل ایکٹ، ٹھیک ہے، اس کو انڈین کاؤنسل ایکٹ بھی کہتے ہیں 1909 میں، یہ کویشچن بہت انپارٹنٹ ہے۔ 1911 پارٹیشن آف بنگال واز اینلڈ، جو تقسیم بنگال کا منصوبہ تھا اس کو منسوخ کیا گیا تھا 1911 میں۔ اس کے بعد 1913 کا اہم واقعہ، قائد اعظم نے مسلم لیگ جوائن کی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے 1916 لکھنؤ پیکٹ واز سائنڈ، معاہدہ لکھنؤ جو ہے وہ اس پہ سائن کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ آفٹر لکھنؤ پیکٹ 1916 قائد اعظم واز کنفرڈ ود دا ٹائٹل آف ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی، 1916 میں لکھنؤ معاہدے کے بعد قائد اعظم کو مسلمان ہندو کا ایمبیسڈر، ٹھیک ہے، اتحاد مسلمان ہندو اتحاد کا ایمبیسڈر یا بانی یا ٹھیک ہے ایمبیسڈر کہا گیا تھا۔ وہ کس نے خطاب دیا تھا؟ یہ مسٹر سروجنی نائیڈو، ٹھیک ہے، سروجنی نائیڈو نے انہیں خطاب دیا، مسلمان ہندو اتحاد کا علم بردار، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 1919 ہے مونٹیگ چیلفرڈ ریفارمز وار انٹروڈیوس، ٹھیک ہے، مونٹیگ چیلفرڈ کوئی اس طرح کا نام ہے، ٹھیک ہے، یہ اتنا کوئی امپارٹنٹ نہیں ہے، ہم نے اس کا نام میں نے تو نہیں سنا پہلے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے خلافت ڈیلیگیشن، 1919 میں تحریک خلافت بھی شروع کی گئی تھی آئی تھنک، یہ بھی یاد رکھیں، یہ ادھر مسنگ ہے۔ اس کے بعد 1920 خلافت ڈیلیگیشن لیفٹ بامبے فار انگلینڈ، خلافت کا جو وفد تھا وہ انگلینڈ گیا تھا ممبئی سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ واقعہ 1922 کا، 1922 میں گاندھی اسٹارٹڈ نان کوآپریشن موومنٹ ان فرخ آباد ڈسٹرکٹ، انہوں نے نان کوآپریشن موومنٹ فرخ آباد ڈسٹرکٹ میں شروع کی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 1 نومبر 1922 انسٹیٹیوٹ آف خلافت واز ایبولشڈ انڈر دا انفلوئنس آف کمال اتاترک ترک، جو خلافت کی انسٹیٹیوٹ یا ادارہ قائم کیا گیا تھا اس کو ختم کر دیا گیا تھا، منسوخ کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، کمال اتاترک کے زیر اثر۔ قائد اعظم ریزائن فرام ممبرشپ آف کانگریس، قائد اعظم نے جو کانگریس کی وہ ہے، ٹھیک ہے، رکنیت، اس سے استعفیٰ دے دیا تھا، لیکن یہ میرے خیال 1920 کا واقعہ ہے، اس کو کنفرم کر لیں کہ قائد اعظم نے کانگریس کب چھوڑی تھی، یہ 1920 میں انہوں نے چھوڑی تھی میرے خیال کانگریس، یہاں پہ کوئی غلطی لگ رہی ہے مجھے، ٹھیک ہے، یہ آپ کنفرم کر لیں۔ اس کے بعد 1927 ڈیلی پروپوزل وار انٹروڈیوس، دہلی تجاویز پیش کی گئی تھی۔ پھر نومبر 1927 میں سائمن کمیشن پہنچا تھا سب کانٹیننٹ میں، مطلب برصغیر پاک و ہند۔ اس کے بعد 1928 کی اہم واقعہ ہے نہرو رپورٹ پریزنٹ کی گئی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 1929 میں قائد اعظم نے اپنے 14 نکات پیش کیے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 1930 میں علامہ اقبال کا مشہور خطبہ الہ آباد ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے 1930 فرسٹ راؤنڈ ٹیبل، پہلی گول میز کانفرنس، ٹھیک ہے، یہ ہوئی تھی، اس میں تمام پارٹیوں نے شرکت کی تھی سوائے کانگریس کی، یہ بہت امپارٹنٹ ہے۔ اس سے 5 مارچ 1931 گاندھی اور ایروین معاہدہ سائن ہوا تھا۔ اس کے بعد 1931 کا اہم واقعہ دوسرا یہ ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل، دوسری گول میز کانفرنس ہوئی تھی لنڈن میں، اور گاندھی نے اس میں حصہ لیا تھا۔ اس کے بعد 1932 میں 17 نومبر 1932 کو تھرڈ گول میز کانفرنس، تیسری گول میز کانفرنس ہوئی تھی لندن میں، گاندھی اور قائد اعظم دونوں نے اس میں میرے خیال میں شرکت نہیں کی تھی، یہ یاد رکھے، اور سر آغا خان نے اس کی صدارت کی تھی میرے خیال میں۔ اس کے بعد یہ لکھا ہوا لیٹ دا ڈیلیگیشن، 28 جنوری 1933 نیم آف پاکستان واز سجیسٹڈ بائی، بہت امپارٹنٹ کویشچن ہے، 28 جنوری 1933 کو پاکستان کا نام تجویز کیا تھا چودھری رحمت علی نے ایک پمفلٹ پہ، ناؤ اور نیور، ابھی یا کبھی نہیں، پمفلٹ میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے 1935 میں 1935 ایکٹ واز پریزنٹڈ، 1935 ایکٹ پیش کیا گیا تھا، قائد اعظم واز ان انگلینڈ، اور اس ٹائم کا قائد اعظم انگلینڈ میں تھے۔ اس کے بعد 1937 میں کیا ہوا تھا، الیکشن ہوئے تھے، ور ہیلڈ ایٹ کانگریس اچیوڈ بگ، اور کانگریس کو اس میں کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ مسلم لیگ 108 سیٹس، مسلم لیگ کو 108 سیٹیں، اس میں 108 سیٹوں میں کامیابی نصیب ہوئی تھی، کتنی سیٹوں میں سے 485 میں سے 108 سیٹیں مسلم لیگ نے جیتی تھی 1937 کے الیکشن میں۔ اس کے بعد ہے 1937 قائد اعظم
ان این آرٹیکل ٹائم اینڈ ٹائڈ، ایک آرٹیکل لکھا تھا ٹائم اینڈ ٹائڈ مینشن دیٹ اسلام اینڈ ہندو آر انکمپیٹیبل، کہ اسلام اور ہندوازم، ٹھیک ہے، ہندو اور مسلم جو ہے یہ ان کا جو اتفاق ہے یہ نہیں ہو سکتا، مطلب انکمپیٹیبل ہے، یہ ان کا کبھی بھی ہندو اور مسلمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، مین مقصد یہ ہے، ٹھیک ہے، ٹائم اور ٹائڈ کا مقصد جو مین مقصد تھا لکھنے کا۔ اس کے بعد 21 اپریل 1938 کو کیا ہوا تھا، علامہ محمد اقبال کی وفات ہوئی تھی، اور ہی واز بریڈ ان دا بادشاہی، بیورڈ ان بادشاہی ماسک، اور ان کو بادشاہی ماسک میں دفن کیا گیا تھا، ابھی بھی وہ بادشاہی ماسک میں دفن ہے علامہ اقبال صاحب۔ اس کے بعد 1939 مسلم لیگ واز اسٹیبلش ان بلوچستان، بلوچستان میں مسلم لیگ قائم کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ 22 دسمبر 1939 ود ریزگنیشن آف کانگریس مائنارٹیز منسٹریز، کانگریس منسٹریز، دا ڈے آف ڈیلیورنس واز آبزروڈ بائی دا مسلم، جو کانگریس منسٹریز نے انہوں نے ریزائن کر دیا تھا اور یوم نجات منایا گیا تھا 22 دسمبر 1939 کو، ٹھیک ہے۔ اور گورنر رول واز پرومیگیٹڈ اکارڈنگ ٹو ایکٹ آف 1935 ایکٹ کے مطابق گورنر رول نافذ کیا گیا تھا 1939 میں۔ اس کے بعد 23 مارچ 1940 7th اینول سیشن آف مسلم لیگ ہیلڈ اینڈ پاکستان ریزولوشن واز پریزنٹڈ، 7ویں اہم میٹنگ ہوئی تھی اور جو پاکستان ریزولوشن ہے، قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی 1940 میں، یہ تو اہم واقعہ 23 مارچ 1940 کو۔ اس کے بعد 1940 اگست آفرڈ واز بورڈ اباؤٹ گاندھی اسٹارٹڈ ستیہ گرہ موومنٹ، 1940 میں گاندھی نے ستیہ گرہ موومنٹ تحریک شروع کی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 1943 میں مسلم لیگ اسٹیبلشڈ اٹس فرسٹ منسٹری ان سندھ، پہلی جو وزارت تھی انہوں نے سندھ میں قائم کی تھی 1943 میں۔ اس کے بعد 1943 کا ایک اور اہم واقعہ، لارڈ ویول بیکیم دا وائسرائے آف انڈیا، 1943 میں لارڈ ویول جو ہے وہ وائسرائے آف انڈیا بھی بنے تھے، ٹھیک ہے۔ 1944 کا ایک اہم واقعہ، گاندھی جناح ٹاکس فیل ڈیو ٹو ٹو نیشن تھیوری، گاندھی جناح مذاکرات ناکام ہو گئے تھے دو قومی نظریے کی وجہ سے۔ 1945 لیاقت دیسائی پیکٹ، لیاقت اور دیسائی کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور سیپریٹ کمیٹی واز آلسو اسٹیبلش، اسپارو کمیٹیز، ٹھیک ہے، اسپارو یا کس طرح کوئی نام ہے، ٹھیک ہے، کمیٹی بنی تھی۔ اس کے بعد 1945-46 الیکشن ور ہیلڈ، 1945 اور 46 میں الیکشن ہوئے تھے، 1945 میں مرکزی سیٹوں کے لیے الیکشن ہوئے تھے اور 1946 میں صوبائی سیٹوں کے لیے، اسی کویشچن بھی آتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد 1946 کیبنٹ مشن کمپرائزنگ لارڈ پیتھک لارنس سر اور مسٹر اے وی الیگزینڈر ارائیوڈ انڈیا، کیبنٹ مشن پہنچا تھا انڈیا، ٹھیک ہے، 1946 میں کابینہ مشن جو 1946 کا واقعہ یہ، اور مسٹر گاندھی اناؤنسڈ ہز فارمل ممبرشپ فرام کانگریس، ٹھیک ہے، اور مسٹر گاندھی جو ہے دوبارہ وہ کانگریس میں شمولیت، انہوں نے ری اناؤنسڈ ہز فارمل ممبرشپ، ٹھیک ہے، دوبارہ وہ کانگریس کے ممبر بن گئے تھے، اس طرح کوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 1947 مارچ 1947 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن ارائیوڈ ایز دا لاسٹ وائسرائے، ٹھیک ہے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن آخری وائسرائے کے طور پہ 1947 میں پہنچے تھے۔ اس کے بعد 3 جون 1947 کا مشہور معاہدہ، لارڈ ماؤنٹ بیٹن اناؤنسڈ پارٹیشن پلان، لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جو پارٹیشن کا جو تقسیم کا جو منصوبہ تھا وہ اس کا اعلان کیا تھا، جس سے اس میں ریڈ کلف ایوارڈ بھی پیش کیا گیا تھا۔ ریڈ کلف ایوارڈ کیا ہے؟ ممبر آف پنجاب باؤنڈری کمیشن پنجاب باؤنڈری کمیشن، ریڈ کلف ایوارڈ کی اب اہم بات بتاتا ہوں آپ کو کہ اس میں ممبر آف پنجاب باؤنڈری کمیشن جو تھے وہ کون تھے؟ جسٹس دین محمد اینڈ جسٹس محمد منیر آف پاکستان، اور اس کے علاوہ جو جسٹس جسٹس مہر چاند مہاجان، ٹھیک ہے، اینڈ جسٹس تیج سنگھ آن دا بیہاف آف انڈیا، اور یہ جسٹس تیج سنگھ انڈیا کی طرف سے آئے تھے۔ اس کے بعد ہے دا ممبر آف بنگال اسمبلی ممبر آف بنگال اسمبلی کون تھے؟ ابو صالح محمد، جسٹس ایم اکرم اور جسٹس ایس اے رحمان، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی اتنا امپارٹنٹ نہیں ہے، بس یہ آپ یاد رکھیں کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے نا انہوں نے 1947 میں یہ معاہدہ پیش کیا تھا، اور اس کے علاوہ ریڈ کلف ایوارڈ بھی پیش ہوا تھا۔ لاسٹ پہ آتے ہیں 14 اگست 1947، 14 اگست 1947 کو جو ہے پاکستان کی آزادی کا دن ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے وہ قائد اعظم تھے، اور پہلے وزیر اعظم تھے وہ پاکستان کے وہ تھے لیاقت علی خان صاحب۔ اس کے بعد انشاءاللہ پارٹ 2 بھی اپلوڈ کریں گے، اس میں جو ہے نا 1947 سے لے کے 2020 تک کے جو اہم واقعات ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔